اندر گھر میں نبی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، فوراً پلٹ کے جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام والزام، اور ایک روایت میں وعلیکم السلام واللعنہ، او یہودیو تمہارے اوپر موت ہو، لعنت ہو، تم میرے حبیب کے لیے موت کی بد دعا کر رہے ہو، لعنت بھیج رہے ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، الہ الاولین والآخرین، قیوم السماوات والارضین، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامینه على وحیه وخلیله وصفيه ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، اما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه۔ صدر اجلاس دکتور اجمل منظور حفظہ اللہ، خطبہ اجلاس شیخ عبد الکریم سنابلی، شیخ عبید اللہ اعظمی، دیگر علماء کرام، حاضرین اعظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، عنوان ہے فحاشیوں کا سیلاب۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، ہمارے دوست اور ساتھی فضیلت الشیخ شمشاد احمد سراجی حفظہ اللہ اور کچھ دیگر اخوان کی فرمائش ہے، میں اپنی ایک نظم کے چند بند آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تھوڑا آواز دیکھیے بڑھے تو بڑھے۔ مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، شہر ہو جائے گا ویراں، ابر غم چھا جائے گا، زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے، انذار کا مطلب الٹیمیٹم، زلزلہ دنیا
کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے، آخرت کا زلزلہ ہر چیز کو کھا جائے گا، مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، شہر ہو جائے گا ویران، ابر غم چھا جائے گا۔ سور میں جب پھونک مارے گے جناب اسرافیل، سور ایک شنکھ کی طرح کوئی چیز ہے، اس کی کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا، جو حضرت اسرافیل نے اپنے منہ سے لگا رکھا ہے۔ سور میں جب پھونک مارے گے جناب اسرافیل، آنکھ پتھرائے گی، دل حلقوم میں آ جائے گا، مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، شہر ہو جائے گا ویران، ابر غم چھا جائے گا۔ آسماں بے نور ہوگا اور زمین پھٹ جائے گی، آسماں بے نور ہوگا اور زمین پھٹ جائے گی، نجم سب گر جائیں گے، سورج لپیٹا جائے گا۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، نجوم کا مطلب ہوتا ہے ستارے، نجم، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے امامہ اور پگڑی لپیٹی جاتی ہے۔ اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ اللہ اسے اٹھا کے دریاؤں میں پھینک دیا جائے گا، علامہ بغوی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ تو نجم سب گر جائیں گے، سورج لپیٹا جائے گا، مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا، شہر ہو جائے گا ویران، ابر غم چھا جائے گا، تابد باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال، کل من علیہا فان، تابد باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال، سب فنا ہو جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا، مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا۔ یا الہی اجمل عاصی پہ کر دینا کرم، یا الہی اجمل خستہ پہ کر دینا کرم، تیری رحمت کے بنا کوئی نہ بخشا جائے گا، تیری رحمت کے بنا کوئی نہ بخشا جائے گا۔ حضرات،
سیلاب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک سیلاب ہوتا ہے حقیقی سیلاب، جو پانی کی شکل میں آتا ہے. اگر طغیانی آ جائے اور پانی کا بہاؤ حد سے زیادہ ہو جائے، فلڈ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے. اور یہ سیلاب بسا اوقات اپنے ساتھ بڑی بڑی عمارتوں، بلڈنگوں، درختوں، چوپایوں اور انسانوں کو بہا لے جاتا ہے. ایسے میں بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری حکومتیں، بہت سے ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کہیں سیلاب آتا ہے، امداد پہنچانے کے لیے، مدد کے لیے، اور دوبارہ اس طرح کی سیلابی کیفیت نہ پیدا ہو، اس کے روک تھام کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اور یہاں حکومتوں اور اداروں کے اس اقدام کی سراہنا کی جاتی ہے، ستائش کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ایک سیلاب اور ہے جو معنوی سیلاب کہہ لیجئے، جو برائیوں کی شکل میں آتا ہے، بے حیائیوں کی شکل میں آتا ہے، بےہودگیوں کی شکل میں آتا ہے، اور یہ اپنے ساتھ ہمارا دین، ایمان، عقیدہ، اخلاق بہا لے جاتا ہے. لیکن بہت سی حکومتیں، بہت سے ادارے، بہت سی تنظیمیں اس طرح کی بے حیائیوں اور فحاشیوں کے سیلاب کو چہ جائے کہ روکا جائے، اسے بڑھاوا دیتی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت ساری بے حیائیاں باقاعدہ حکومتوں کی سرپرستی میں ہوتی ہیں، پرمیشن کے ساتھ ہوتی ہیں برائیاں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. ایسے میں قابل ستائش ہیں وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ تنظیمیں جو بے حیائیوں کے سیلاب پہ قدغن لگانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے اس طرح کی مجلسیں رچاتے ہیں. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں کہ اس طرح کی برائیوں کو روکا کیسے جائے، بے حیائیوں کا سد باب کیسے ہو. تو یقیناً ایسے لوگ جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی سعی کرتے ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، دعات ہیں، مبلغین ہیں، منتظمین ہیں، نوجوان ہمارے ہیں، تو بہرحال ان کی تعریف ہونی چاہیے. دیکھیے، بے حیائیوں کا گراف جو ہے نا، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں. فحاشیوں اور برائیوں کا گراف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیے، یا زیادہ سے زیادہ 20 سال کہہ لیجئے آپ، جب سے یہ سوشل میڈیا کا ظہور ہوا ہے، انٹرنیٹ نام کی چیز سے دنیا متعارف ہوئی ہے، اس سے پہلے کا جو دور ہے، کیا اس وقت بھی اتنی ہی برائیاں تھیں معاشرے میں؟ زمین آسمان کا فرق آپ محسوس کریں گے. برائیاں تو دنیا میں بہت پہلے سے رہی ہیں. کون سی برائی دنیا میں نہیں تھی؟ زناکاری نہیں تھی، بدکاری نہیں تھی، عریانیت نہیں تھی، فحاشی نہیں تھی، سود خوری نہیں تھی، شراب نوشی نہیں تھی. برائیاں تھیں، لیکن اتنی کثرت کے ساتھ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، یہ پتا دے رہی ہیں، یہ اشارہ کر رہی ہیں کہ لوگوں اب قیامت بہت قریب ہے. اس لیے کہ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جیسے جیسے زمانے قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے،
برائیوں بے حیائیوں کا گراف، زناکاری، بدکاری، عریانیت، فحاشی، شراب نوشی، زناکاری، یہ ساری برائیاں دنیا کے اندر کثرت سے ہونے لگیں گی، عام ہو جائیں گی، اس کا ایک عام چلن ہو جائے گا، رواج ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا غلبہ ہوگا، ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، ویظہر الزنا، اور زنا کا ظہور ہوگا۔ تو زنا کاری دنیا میں تو بہت پہلے سے ہے، اسلام سے پہلے سے بھی ہے، لیکن ایک روایت میں فشو الزنا یا یفشو الزنا، زنا کاری بدکاری عام ہو جائے گی، پبلک پیلس میں لوگ ایسی حرکتیں کرنے لگیں گے۔ اب یہ دور آیا یا نہیں آیا، فیصلہ آپ کیجئے۔ زناکاری بدکاری کثرت سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، شراب نوشی کثرت سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، فیصلہ آپ کیجئے۔ اور کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی پیشین گوئی میرے بھائیوں غلط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ برائیاں اور جب بڑھیں گی، قیامت اور جب قریب آ جائے گی، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سڑکوں پہ گدھوں اور گھوڑوں کی طرح بدفعلیاں کریں گے، اور ایسے ہی برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، ایسے ہی خبیث النفس اور ایسے ہی برے گرے پڑے فاسق فاجر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ تو ابھی تو اور بھی برے دن آنے والے ہیں کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی بیچ سڑک میں نعوذ باللہ من ذالک بدفعلی کرے گا، بدکاری کرے گا، سب سے بڑھیا جو ہوگا نا آدمی اس وقت وہ کہے گا کہ اسے لے کر تو کسی دیوار کے پیچھے چلا جا، بھیا ذرا راستہ تو دے دے، ہاں وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ ایسے بھیانک ایام بھی میرے دوستو آنے والے ہیں۔ تو فحاشی اور بے حیائی، دیکھیے اس کے لیے عربی زبان میں فحش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فاحشہ بھی ہے، فحش کہتے ہیں عربی زبان میں، یا فاحشہ اس کی جمع فواحش، اس میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بدکاری زناکاری اس میں سر فہرست ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ قول اور فعل جو برائی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے، برائی میں کوئی بھی قول یا فعل حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس میں داخل ہے۔ جتنی بھی بے حیائی، بے شرمی، بےہودگی اور جنسی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی جو باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ لفظ چونکہ فحش یا فواحش کا لفظ آئے گا، اس لیے میں نے وضاحت کر دیا کہ جتنی بے حیائیاں ہیں، بے شرمیاں ہیں، بےہودگیاں ہیں، اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے لوگوں فحاشیوں اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہیں جانا، قریب بھی نہیں جانا۔ ما ظہر منہا وما بطن، جو کھلی ہوئی ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، جو مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، اور جو ظاہر ہیں، کسی طرح کی بھی فحاشی کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ آرڈیننس کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میرے پروردگار نے تمام فواحش کو حرام قرار دے دیا ہے، بے حیائی کے کاموں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، جو کھلے ہوئے ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں۔ اور یہ اللہ کی غیرت ہے، وہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کی زمین پر اس طرح کی بے حیائیوں کے کام ہو، فحاشیوں کے کام ہو، بےہودگیوں کے کام ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ کوئی باغیرت نہیں ہوتا،
ومن اجل غیرته حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ نے غیرت کے نتیجے میں تمام فحاشیوں اور بے حیائیوں کو حرام قرار دے دیا، جو مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں اور جو ظاہر ہیں۔ یہ اللہ کی غیرت ہے، وہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زناکاری کرے، بدکاری کرے اور اس کی زمین پہ فحاشی اور بے حیائی کے کام ہو، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء، فحش یا فحاشی اور بے حیائی جو ارادی طور پہ ہو اور غیر ارادی طور پہ، فحش اور تفحش یعنی ایک ہے ارادی طور پہ جان بوجھ کر، اور ایک غیر ارادی، دونوں فحش اور تفحش لیس من الاسلام فی شیء، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، فحاشی اور بے حیائی جب کسی چیز میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کو بدنما بنا دیتی ہے، عیبدار بنا دیتی ہے۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور حیا اور شرم جب کسی چیز میں آ جائے تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو فحش کی جو ضد ہے، اپوزٹ، وہ ہے حیا، اور حیا سبحان اللہ جس طرح فحاشی اور بے حیائی یہ انتہائی مذموم خصلت ہے، قبیح فعل ہے، بری عادت ہے، ایسے ہی حیا، شرم بہت ہی عمدہ خصلت ہے۔ کیا ہے؟ بہت عمدہ خصلت ہے، اور اسے تو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں، بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل وهو يعاتب اخاه فی الحیاء، کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں، شرم کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ اس کو یہ کہہ رہا تھا تو شرم زیادہ کرتا ہے، اور ایک روایت میں وَلَقَدْ أَضَرَّ بِكَ، اس سے تجھے نقصان بھی ہو جاتا ہے، کاہے اتنا شرماتا ہے، تیرا لاس ہو جائے گا، بہت ساری چیزوں پہ تجھے نقصان ہو جائے گا، ذرا شرم کم کیا کر۔ کائنات کے امام مدنی سردار کا گزر وہاں سے ہوا، اور ایک روایت میں وہ ہوا یعظ اخاہ فی الحیا، وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ اور نصیحت کر رہا تھا کہ تو حیا اور شرم کم کیا کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اسے، شرمانے دو، حیا کرنے دو، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ایمان، حیا کے نتیجے میں انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، برائیوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ جو آدمی شرمیلا ہوتا ہے، حیادار ہوتا ہے، باحیا ہوتا ہے، اور جب کسی آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، شرم کا خاتمہ ہو جائے، جنازہ نکل جائے، غیرت مر جائے، کہا جاتا ہے نا چہرے کا پانی ختم ہو جائے، تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث سن لیجئے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، نبوت کے پہلے زمانے سے جس چیز کو لوگ پاتے رہے ہیں، محسوس کرتے رہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے جو چاہو کرو، رسی ڈھیلی۔ حیا کہتے نا ایک دیدہ کا پانی مر گیا، ہاں یہ فلاں دیدہ کا چپر ہو گیا، یہی مطلب حیا، غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو آدمی کچھ بھی کرے، الٹی سیدھی حرکتیں، لیکن جو شرمیلا ہوتا، ہمارے وہاں بہت سے نوجوان ہیں اگر وہ شرماتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو تانا دیتے، اے تو بہت شرما رہا ہے، تو لڑکی ہے کا، ہاں تو لیڈیز ہے کا، اتنا شرما رہا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، مطلب شرمانا یہ صرف لیڈیز کے لیے ہے۔ شرم و حیا یہ وہ خصلت ہے جس سے ہر مسلمان کو متصف ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو متصف ہونا چاہیے۔ تو فحاشی اور بے حیائی یہ جو ہے ہماری شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں لوگوں کو اس سے ڈرایا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا یاکم الفحش والتفحش، اے لوگو فحاشی بے حیائی سے بچو، چاہے وہ ارادی طور پہ ہو چاہے غیر ارادی طور پہ ہو، فإن اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش، اللہ فحش گو کو پسند نہیں فرماتا، فحاشی والے بندے کو، بے حیائی والے بندے کو پسند نہیں فرماتے، چاہے وہ ارادی طور پہ کرے یا
غیر ارادی طور پہ بے شرمی کے کام جو کرتا ہے نا وہ فاحش ہوتا ہے، اور جو جان بوجھ کے کرے یا ایسے ہی کرے غیر ارادی طور پہ، بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاحش اور متفحش کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک مومن جو ہوتا ہے سبحان اللہ باغیرت ہوتا ہے، باحیا ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے۔ مومن کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی عفت و عصمت پہ دھبے لگے، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہی یا نوجوان لڑکوں کے لیے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سر پہ نہیں ہے۔ ہاں، کسی کی لڑکی اگر کوئی ناشائستہ حرکت کر لے، کسی کے ساتھ بھاگ جائے یا کوئی الٹی سیدھی حرکت، تو کہتے ہیں نا کہ ناک کٹا دی اسے، لیکن اگر کوئی لڑکا یہی حرکت سیم حرکت کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا؟ ہاں، لوگوں کے پاس ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، دوہرے پیمانے، دو پیمانے ہیں، لڑکیوں کے لیے الگ پیمانہ، لڑکوں کے لیے الگ پیمانہ۔ وہی سیم حرکت لڑکا کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو کوئی لڑکی تھوڑی نہ ہے۔ ہاں، ہمارا تو لڑکا ہے، ہماری کیا؟ ہاں، جس کی بیٹی ہے، جس کی گھر کی بہو بیٹی ہے، اس کی ناک کٹے گی۔ یہ پیمانہ جو آپ نے بنا رکھا ہے میرے بھائیو، یہ شریعت کا پیمانہ نہیں ہے۔ کیا اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت لڑکا کرے تو کیا اسے چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ کچھ بھی کرتا پھرے، اور اگر وہی حرکت لڑکی کرے تو اس کی گرفت ہوگی، اس کو سزا دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، جو سزا لڑکی کو ملے گی تو لڑکے کو بھی سزا ملے گی۔ تو اپنے دامن کو بچانا، باحیا بننا، با کردار بننا، فحاشیوں، بے حیائیوں، بےہودگیوں سے بچنا، اپنے دامن کو بچانا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، ایک مومن کا شعار ہے یہ۔ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرماتے ہیں، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذیء، جو صحیح معنوں میں مومن ہوتا ہے وہ تانا زنی نہیں کرتا، زبان خراب نہیں کرتا، مومن تانا زنی نہیں کرتا، لعنت ملامت نہیں کرتا، فحاشی نہیں کرتا، فحش گو نہیں ہوتا، اور الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا۔ مومن آدمی کبھی چھچھورا نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، با کردار ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے۔ فاحش اور بدی مومن نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا، لچا نہیں ہوتا، لباڑی نہیں ہوتا، کباڑی نہیں ہوتا۔ کیا ہوتا؟ باحیا ہوتا ہے، با کردار ہوتا ہے، باغیرت ہوتا ہے۔ ایک مومن کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، اور وہ پہچان آج بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے بچوں کی زبانیں کتنی خراب ہو چکی ہیں کہ ہر دم ان کی زبانوں پہ گالیاں ہیں، بڑوں کا کوئی احترام نہیں، بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچے ایسی زبان میں باتیں کرتے ہیں، ایسے لہجے اور ایسے اسلوب میں باتیں کرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ کھینچ کے ایک چماٹا اور ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا جائے۔ ایسی یعنی کچھ پتہ ہی نہیں ان کو اونچ نیچ کا۔ تو یہ سکھائے گا کون؟ یہ آداب، اسلامی آداب سکھائیں گے کون؟ صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسجد میں بھیج دیجئے، مدرسے میں بھیج دیجئے بس، اور گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ میرے بھائیو، سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حیا کی تعلیم دیں، غیرت کی تعلیم دیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ تو ہماری شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، بے حیائی اور فحاشی۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے۔ یہودی کہتے ہیں السلام علیک یا ابا القاسم، او ابو القاسم۔ ظاہر سی بات ہے وہ آپ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے نام لے کر کہا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نعوذ باللہ آپ کے اوپر موت ہو، سام کا مطلب موت۔ کائنات کے امام غصہ نہیں ہوئے، اپنے اوپر ضبط اور کنٹرول دیکھیے۔ آپ نے صرف کہا وعلیکم، جو تم نے مجھے کہا وہی تمہارے لیے بھی، مگر وہ جملہ آپ نے اپنی زبان پہ جاری نہیں کیا۔ اندر گھر میں نبی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، فوراً پلٹ کے جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام والذام، اور ایک روایت میں وعلیکم السلام واللعنہ، او یہودیو تمہارے اوپر موت ہو، لعنت ہو، تم میرے حبیب کے لیے موت کی بد دعا کر رہے ہو، لعنت بھیج رہے ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہارے اوپر موت ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا، یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، عائشہ فحش گوئی بد کلامی کرنے والی مت بنو، کاہے زبان خراب کر رہی ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں ان لوگوں نے کیسی حرکت کی ہے؟
دروازے پہ آ کر کے کیا بولے؟ میں نے سن لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا، میں نے وعلیکم کہہ دیا، انہی پہ پلٹا دیا کہ جو تم نے میرے لیے سہا وہی تمہارے لیے۔ ہم نے زبان نہیں خراب کی، ہم نے زبان نہیں خراب کی، یہ اخلاق ہوتا ہے۔ ایک بار ایک آدمی آتا ہے آپ کے دروازے پہ، دروازہ کھلنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ ہیں، اس آدمی کے بارے میں باخبر کر رہے ہیں، بیساخ العشیرہ بئس ابن العشیرہ، یہ آدمی جو دروازے پہ ابھی جس نے دستک دی ہے اور یہ اندر آنا چاہتا ہے، یہ اپنی قوم اور قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے۔ مقصد یہ تھا بچانا کہ دیکھو اس سے الرٹ رہنا، اور یہ غیبت نہیں۔ ایسا اگر آپ کسی کے شر سے کسی کو بچانا چاہتے ہیں، اس کی خرابی صرف اس نیت سے آپ بتا رہے ہیں کہ بھیا بچ کے رہنا، یہ آدمی اپنی قوم اور قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے، اور اس کے بعد آپ اسے اجازت مرحمت فرماتے ہیں، گھر کے اندر بھی لے کے آتے ہیں۔ اما عائشہ پیچھے چلی جاتی ہیں پردے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، مسکرا کے باتیں کر رہے ہیں، نرم گفتگو کر رہے ہیں۔ اما عائشہ جو بہت تیز تھیں ذہن کی، سب کچھ نوٹ کر رہی تھیں۔ جب وہ آدمی چلا جاتا ہے تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، او میرے تاجدار، ابھی جب یہ آدمی دروازے پہ اجازت لینے آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا یہ قوم قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے، جب اندر آ کے بیٹھا تو آپ ہنس ہنس کے مسکرا کے اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یا عائشہ متا عہدتنی فحاشا، او عائشہ تم نے مجھے بد کلامی کرنے والا کبھی پایا، کبھی فحش گو تم نے مجھے پایا؟ وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ وَفِي رِوَایَةٍ اتِّقَاءَ شَرِّهِ، سب سے برا مقام قیامت کے دن اس آدمی کا ہوگا اللہ کے وہاں جس کی برائی اور فحاشی سے بچنے کے لیے لوگ اس کو چھوڑ دیں، جس سے لوگ کنارہ کشی اختیار کر لیں اس کے شر سے بچنے کے لیے، سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے وہاں قیامت کے دن سب سے برا آدمی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، اتنے شریر قسم کے، دبنگ قسم کے، اور اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پہ گالی، لعنت، ملامت، آدمی دیکھتا ہے نا تو راستہ بدل دیتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر لوگ راستے بدل دیں، کسی سے آدمی ہم کلام نہ ہونا چاہے، دعا سلام نہ کرنا چاہے، وہ آدمی آ رہا ہے نہیں یار اس سے ملنا نہیں ہے یار، سوائے برائی کے کچھ حاصل نہیں، ہاں آدمی اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر اس کو لوگ چھوڑ دیں، سمجھ جاؤ وہ قیامت کے دن اللہ کے وہاں سب سے برا آدمی ہوگا۔ یہ نوبت کبھی نہیں آنی چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں۔ ہیں کتنے لوگ ہم انہیں جانتے، ہم خود راستہ بدل دیتے ہیں، قسم اللہ، کیوں؟ ہم ملنا نہیں چاہتے، اس لیے سوائے غیبت، سوائے چغلی، سوائے لعنت، سوائے ملامت، سوائے برائی، اگر 2 منٹ کے لیے بھی آدمی مل گیا تو کسی نہ کسی کی غیبت، چغلی اور برائی ضرور کرے گا، ہر خیریت بعد میں پوچھے گا۔ ایک مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک مومن باحیا، با کردار، با غیرت، با اخلاق ہوتا ہے۔ تو فحاشیوں اور بے حیائیوں کا آج سیلاب امٹ کے آ گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں فحاشیوں اور بے حیائیوں کے اڈے کیا کیا ہیں۔ اڈے تو آپ بھی جانتے ہیں، سب سے بڑا اڈا جو اس وقت فحاشی اور بے حیائی کا ہے، علماء نے بھی اس کی نشاندہی کی، وہ اس وقت میرے علم کے مطابق وہ سوشل میڈیا ہے۔ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو اس نے اپنے اندر سمو نہ لیا ہو۔ اس وقت فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینے میں سوشل میڈیا سے بڑا کوئی اڈا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا استعمال محدود پیمانے پہ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ، خاص طور سے جو نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، انہیں میرا مشورہ ہے، اسی سوشل میڈیا کے نتیجے میں نہ جانے کتنی نوجوان لڑکیاں اپنا کنوارا پن ختم کرا لیتی، کتنی نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو کے ان سے شادیاں کر لیتی، اسی سوشل میڈیا کی دین ہے۔ اور کتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کی ناک کٹا دیتے۔ دن رات آپ اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔
بے حیائی اور فحاشی کے اڈوں میں سے ایک اڈا ہے کیبل کا نظام جو اس وقت چل رہا ہے. بلڈنگوں کے اوپر، گھروں کے اوپر چھتریوں کی لمبی قطاریں، اینٹینے کی لمبی قطاریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیبل سسٹم جو ہے یہ پوری دنیا کی برائیوں کو سمیٹ کر لاتا ہے اور آپ کے گھروں میں اس کی بارش کرا دیتا ہے. پوری دنیا کی خباثتیں کو لا کر کے آپ کے گھروں میں اڑیل دیتا ہے یہ کیبل سسٹم. تو اگر اس کیبل سسٹم سے ہم بچ جائیں اور اس شیطان کو اگر اپنے گھر سے جو ڈبہ ہے شیطان کا ڈبہ اگر اسے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جنہوں نے اس شیطان کو اپنے گھر میں گھسایا ہی نہیں ہے وہ بہرحال اس فتنوں کے زمانے میں بہرحال لائق مبارکباد ہے، لائق مبارکباد ہے. یہ کیبل سسٹم. اور اسی طریقے سے فحاشیوں کے اڈوں میں سے ایک اڈا ہے جو ہے یہ جو جگہ جگہ قہوہ خانے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، زناکاری بدکاری کے جو اڈے باقاعدہ اب بھی چل رہے ہیں اور پہلے بھی چلتے رہے ہیں، لیکن اب طوائف بھی جو ہے وہ پروفیشنل ہوتی جا رہی ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ بھی انہیں یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنا بزنس چمکاتی، نعوذ باللہ من ذالک. تو زمانے بدل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ ساحل سمندر یہاں پہ فحاشیاں اور بے حیائیاں فروغ پاتی ہیں. یہ پارک ہیں جو گھومنے پھرنے کی جگہیں، یہاں بھی آپ دیکھیں گے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسی ایسی حیا سوز حرکتیں کرتے نظر آئیں گے کہ ایک باغیرت آدمی کا سر شرم سے جھک جائے. اور ایسے ہی مجھے کہنے دیجئے یہ کالجز اور یہ یونیورسٹیاں جہاں پہ مخلوط تعلیم کا نظام ہے، بڑے بڑے تعلیمی مراکز جہاں پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مکس تعلیم کا جہاں پہ انتظام ہے، یہاں سے جو فحاشیاں اور بے حیائیاں فروغ پاتی ہیں وہ دنیا سے مخفی نہیں ہیں. اور جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ فرار ہو کر شادیاں کر رہی ہیں، یقین جانیے ان میں سے زیادہ کا تعلق انہی کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ہوتا ہے، انہی کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ہوتا ہے. ضرورت ہے قوم کے غیور اور اہل ثروت لوگوں کو کہ وہ ایسے کالجز بنائیں، ایسی یونیورسٹیاں بنائیں، مسلمان اس میدان میں آگے آئیں کہ جہاں پہ لڑکوں کی تعلیم کا الگ انتظام ہو اور لڑکیوں کی تعلیم کا الگ انتظام ہو. کیا ہمارے پاس سرمایہ کی کمی ہے؟ دولت کی کمی ہے؟ مسلمانوں کے پاس کیا اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنا الگ سے کالج بنا سکیں، اپنا الگ کوئی یونیورسٹی قائم کر سکیں؟ نہ جانے کتنی دولت بے تحاشا بے دریغ لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس طرف لوگوں کی توجہ بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک فحاشی اور بے حیائی کے فروغ میں بہرحال ان تعلیمی مراکز کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اور اسی طریقے سے یہ بیوٹی پارلر اور مساج سینٹر، آج مساج کے نام پہ اور بیوٹی پارلر بیوٹیشن کے نام پہ بڑے بڑے پارلر چلتے ہیں، مساج سینٹر چلتے ہیں، اور اندر کیا کھیل ہوتا ہے. بہت سے مساج سینٹر قہوہ خانے بن چکے ہیں، طوائفوں کے اڈے بن چکے ہیں، جہاں پہ عزتیں فروخت ہوتی ہیں اور جہاں پہ عزتیں نیلام ہوتی ہیں. اور بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان سینٹروں سے جڑے ہوتے ہیں جو اپنا جسم فروخت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. مساج سینٹر کو آپ معمولی مت سمجھیے، یہ بھی فحاشی کے فروغ میں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں فحاشیوں اور بے حیائیوں کے فروغ دینے کے کچھ خاص مواقع ہیں، کچھ ایام بھی ہیں، کچھ مناسبات ہیں جن خاص مناسبات میں بے حیائیاں بہت پروان چڑھتی ہیں اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ان مناسبات میں گل کھلانے کے مواقع بہت ملتے ہیں. انہی میں سے یہ دسمبر کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے ختم ہوگا مہینہ نیا سال لگے گا. 31 یعنی جو نئے سال کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں تمام حدوں کو پار کر دیا جاتا ہے. نوجوان لڑکے لڑکیاں، کیا مسلم کیا غیر مسلم، جو بے حیائی کا جو ننگا ناچ ہوتا ہے نا اس رات میں، جس کو دنیا ہیپی نیو ایئر کہتی ہے، نئے سال کا دنیا فحاشیوں سے استقبال کرتی ہے، بے حیائیوں سے استقبال دنیا کر رہی ہے. اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو لوگ روتے چلاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو لوگ روتے اور چلاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ حالت ہو گئی ہے. ہیپی جو یہ
31 ہے، اور اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے آپ کو پتہ ہی ہے، یہ لوگوں نے اس کو ایک تیوہار بنا لیا ہے، جبکہ یہ تیوہار شہوانی جذبات کو برانگیختہ کرنے والا ہے، بے حیائی کو فروغ دینے والا ہے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک دوسرے کو روز اور گلاب پیش کرتے ہیں، اور کتنے نابالغ لڑکے لڑکیاں بھی یہ جرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کالجوں میں، اسکولوں میں خاص طور سے پڑھنے والے بچے بچیاں، اور ایک دوسرے کو گلاب دیتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینے کا ایک بہانہ ہے۔ ایسے ہی معاف کیجئے گا، یہ جو چاند رات جسے ہم بولتے ہیں، عید کی رات، عید کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت زیادہ کوئی ڈانس اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ایک بہت بڑی اخلاقی خرابی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عید کی رات میں جو بے تحاشا بھیڑ امٹ کے آتی ہے مارکیٹوں میں، بازاروں میں، کتنی عورتیں غیر مردوں سے چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں، اپنی کلائیاں انہیں پیش کرتی ہیں اور وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، کتنی عورتیں مہندی تک لگواتی ہیں، جناب والا کہاں آپ پڑے ہوئے ہیں، ڈیزائن بنواتی ہیں، اور مارکیٹ اور بازاروں میں جو مزاحمت ہوتی ہے، دھکا پیلی ہوتی ہے، کیوں نہیں اپنی مارکیٹنگ اور ضروریات کی چیزیں دھیرے دھیرے آدمی پہلے سے خریدنا شروع کر دے، کہ ایک ہی رات کے لیے سب کچھ بچا کے رکھ دیا، اور ساری بھیڑ جب بازاروں اور مارکیٹوں میں چاند رات کو امڑ کے آتی ہے تو لڑکے لڑکیاں کیسا کیسا گل کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ٹھکم پیلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینے میں اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے، اس لیے ہمیں اس سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ فحاشی اور بے حیائی کی بہت ساری شکلیں ہیں، آئیے میں کچھ شکلوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ فحاشی کی شکلوں میں سے ایک شکل ابھی میں نے اشارہ کیا، زبان کی فحاشی۔ زبان کی فحاشی کیا ہے؟ زبان کی فحاشی یہ ہے کہ آدمی زبان سے بری بات بولے، بری بات بولے، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں زبان کی فحاشیوں میں شامل ہیں، اور اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے اور پوچھتے ہیں، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ قیامت میں اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے، چھٹی مل جائے۔ آپ نے فرمایا، امسک علیک لسانک، دنیا میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، والزم بیتک، اور اپنے گھر کو لازم پکڑو، غیر ضروری بغیر ضرورت کے ادھر ادھر باہر نہ پھرو، جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، کام مکمل ہو جائے تو واپس اپنے گھر کو چلے آؤ، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ رو، اللہ کے عذاب سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ دروغ گوئی، جو جھوٹ آدمی، جھوٹ تو ایک فیشن بن گیا ہے، آج لوگ جھوٹ فیشن سمجھ کے بولتے ہیں، ہاں رہتے ہیں گھر میں، کہتے ہیں ہم الاس نگر بازار میں گھوم رہے ہیں، 8 نمبر میں ہے، 9 نمبر میں ہے، اور پتہ نہیں کتنے نمبر میں ہے، ہاں۔ تو زبان پہ کنٹرول رکھنا، سچی بات بولنا، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایاکم والکذب، او لوگو جھوٹ سے بچنا، فإن الکذب یہدی الی الفجور، اس لیے کہ کذب بیانی، دروغ گوئی، یہ فسق و فجور کی طرف لے کر جاتی ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فسق و فجور یہ وہ چیز ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور گالی کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ فسق کا مطلب ہی الخروج عن طاعت اللہ، فسق کا مطلب اللہ کی اطاعت سے نکل جانا۔ ٹھیک ہے، فاسق آدمی کافر نہیں ہوتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن کبیرہ گناہوں پہ جب آدمی جم جاتا ہے، مصر ہو جاتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ تو مومن کو گالی دینا فسق ہے۔ تو یہ زبان کی فحاشی ہے۔ فحاشیوں کی شکلوں میں سے، بے حیائیوں کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے نگاہوں کی فحاشی۔ نگاہوں کی فحاشی کیا ہے؟ نگاہوں کی فحاشی یہ ہے کہ آدمی ان آنکھوں سے وہ دیکھے جسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ تصویریں دیکھے، وہ مناظر دیکھے، وہ فلم دیکھے، اور
غیر عورتوں کے حسن و جمال کا دیدار کرے، یہ نگاہوں کی فحاشی ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی آپ تمام مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ میرے بھائی نظر جو ہے تمام شہوانی فتنوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، تمام شہوانی فتنوں کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے۔ نگاہ سے نگاہ جب ٹکراتی ہے تو شہوانی جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں اور معاملہ زناکاری بدکاری تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا فَابْتِسَامٌ فَنَظْرَةٌ فَابْتِسَامَةٌ فَسَلَامٌ فَكَلَامٌ فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ۔ عربی کا شاعر کہتا ہے فَنَظْرَةٌ فَابْتِسَامَةٌ، نظر سے نظر ٹکراتی ہے تو مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، فَسَلَامٌ پھر ہیلو ہائے کا دور چلتا ہے، فَكَلَامٌ پھر گفتگو کا دور چلتا ہے، فَمَوْعِدٌ فَلِقَاءٌ اور اس کے بعد پھر ٹائم دیا جاتا ہے، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور انہی ملاقاتوں کے بہانے نہ جانے کتنی عفتیں اور عصمتیں تار تار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جوانوں اپنی عفت و عصمت پہ، چاہے تم لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنی عفت و عصمت پہ کبھی بٹے نہ لگنے دینا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ شباب اور جوانی کو بے داغ بنانے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے لیے بھی، جو لڑکا ہے تو بھی جوانی کو بے داغ بناؤ کہ کوئی دھبا نہ لگے، کوئی داغ نہ لگے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا۔ شباب ان اللہ لیعجب من الشاب لیست لہ سبوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں، بڑا ہی خوش ہوتے ہیں، لیست لہ سبوا، جس کا میلان اور جھکاؤ گناہوں کی طرف نہیں ہوتا، جلدی گناہوں سے اپنی نگاہ ادھر کر لیتا ہے، گناہوں کی طرف لپکتا نہیں ہے، جیسا کہ عام نوجوانوں کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ یار ابھی تو جوان ہے، ابھی تو کھیلنے کھانے کی عمر ہے، ابھی تو کہیں بھی منہ مارو، کدھر بھی منہ مارو، کچھ بھی کرو، یار جوانی ہے، جوانی روز تھوڑی نہ رہتی ہے۔ تو کچھ لوگ جوانی کا یہ مطلب نکالتے ہیں کہ جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، جوانی میں طاقت و قوت کی بھرمار ہوتی ہے، نشاط اور چستی کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن یہ بفرے ہوئے گھوڑے کو لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان کی مثال ایک بفرے ہوئے گھوڑے کی طرح، اور گھوڑے کو اگر آپ یوں ہی چھوڑ دو گے تو کدھر بھی منہ مارے گا، اس لیے جوانی کو لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام مشورہ دے رہے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، وہ نوجوانوں کی جماعت جو نان و نفقہ کی طاقت رکھتا ہو، خرچ برچ کی طاقت رکھتا ہو، شادی کر لے، اس سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اور طاقت نہیں ہے کھلانے پلانے کی، شادی بیاہ کی، تو روزہ رکھو۔ روزہ آج یہاں تو لوگ باڈی بلڈر بنتے، شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد مٹن مچھی اور جو ہے کوفتہ کباب قورمہ سوپ بھی پی رہے ہیں، ڈرائی فروٹ بھی کھا رہے ہیں، جم بھی جا رہے ہیں، مسلز بنا رہے ہیں، باڈی بنا رہے ہیں، اور ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھو، شہوتوں کو ڈاؤن کرو، شہوتوں کو ڈاؤن کرو، اس لیے کہ اگر شہوتوں کو پروان چڑھاؤ گے تو لامحالہ تم گناہ میں واقع ہو سکتے ہو۔ اس لیے گناہ میں واقع نہیں ہونا ہے، شہوتوں کو کچلنا ہے، شہوتوں کو کچلنا ہے۔ تو آج بے حیائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، تو میرے بھائیو یہ نگاہوں کی فحاشی ہے۔ فحاشی کی ایک شکل جو ہے لباس کی فحاشی۔ اب بات اگر ہماری بہنیں بھی، ابھی ہمارے شیخ شمشاد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کی تعداد تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جب بھی ہم الہاس نگر میں آتے ہیں تو میرا یہ تجربہ ہے کہ خواتین کا ایک سیلاب آتا ہے، سیلاب آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اتنی تعداد میں یہ ہماری بہنیں گویا پیاسی ہیں، انہیں علم کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے، شاید وہ جمعہ کے لیے نہیں آ پاتی ہیں، مجبوریاں ہیں، جگہ کی قلت ہے، لیکن جب بیانات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے کہا تھا اتنے اہل خیر موجود ہیں کہ اسکرین لگوا دو، کوئی بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے کہ کم از کم
انہماک کے ساتھ عورتیں سنیں گی، گپ شپ ذرا کم لگائیں گی، ذرا ان کی توجہ رہے گی. اگر اسکرین لگ جائے گی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہمارے بہت سے اہل خیر ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اگر کوئی بھی کھڑا ہو جائے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. یہاں میں نے جو جذبہ دیکھا اپنی بہنوں کے اندر، تو ہماری مخاطب وہ بہنیں نہیں ہیں جو پردوں میں لپٹ کے دین کی باتیں سننے آتی ہیں. میں کہہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے. آج بے حیائیاں جو بڑھ گئی ہیں، عریانیت اور فحاشی، یہ تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم جا کے اپنے پاس پڑوس میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں، جہاں بھی اس طرح کی فحاشیاں دیکھو، برائیاں دیکھو، تو انہیں ڈراؤ اور ان تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ. آج کیسے کیسے لباس، کیسے کیسے ڈریس مٹیریل آج مارکیٹ میں آ گئے ہیں، پتہ ہی آپ کو. پہلے عورتیں موٹے کپڑے پسند کرتی تھیں. آج دور ایسا ہے شفاف اور باریک کپڑا پسند کیا جاتا، اور اگر نیٹ اور جالی کا کپڑا ہے، سبحان اللہ، وہ اور بھی قیمتی. یہ حالت ہو گئی ہے. میری بہنوں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعۃ ان یظہر الفحش والشح. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی، بخیلی اور کنجوسی بھی عام ہو جائے گی. وَيُخَوَّنَ الْأَمِينَ وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنَ. خائن کو لوگ امانت دار کہیں گے، امانت دار کو لوگ خائن کہیں گے. میزان اور ترازو الٹا ہو جائے گا، سارا معاملہ الٹا ہونے لگے گا. جو سچا ہے اس کو لوگ جھٹا کہیں گے، جو جھٹا ہے اس کو سچا کہیں گے، جو خائن ہے اس کو امین کہیں گے، جو امین ہے اس کو خائن کہیں گے. وَتَظْهَرُ ثِيَابٌ تَلْبَسُهَا نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. ایسے ڈریس مٹیریل آ جائیں گے، ایسے ڈریس آنے والے ہیں. اب نبی اس زمانے میں فرما رہے ہیں، سوچئے ذرا، پیشین گوئی فرما رہے ہیں. ایسا زمانہ آئے گا کہ ایسے مٹیریل، ڈریس مٹیریل آئیں گے مارکیٹ میں، تَلْبَسُهَا نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، جنہیں وہ عورتیں پہنیں گی جو پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی. اور آپ نے فرمایا اسی حدیث میں، وَيَعْلُ الطُّهُوتُ الْوَعُولَا. جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے، جن کے نام و نسب کا پتہ نہیں ہوگا، ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ شریفوں پہ غالب ہو جائیں گے. شریفوں کو پیروں کی جوتی بنا دیا جائے گا، اور شریروں کو، بدماشوں کو، کرمنل کو، جن کا کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی نام نہیں، ان کو سروں پہ بٹھایا جائے گا، ان کو عالی مناصب عطا کیے جائیں گے. یہ زمانہ آ چکا ہے. اور اسی معنی کی دوسری روایت نبی فرماتے ہیں، ان من اقتراب الساعۃ ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ شریروں کو اونچا اٹھا دیا جائے گا، کرمنلوں کو جن کی جگہ جیل کی کالی کوٹری ہونی چاہیے، ان کو اونچے اونچے عہدے ملنے لگیں گے، اور جو شریف اور نیک ہوں گے ان کو پیروں تلے روند دیا جائے گا. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. معاملہ اگر نااہلوں کے ہاتھ میں آنے لگے تو قیامت سمجھ جاؤ قریب ہے. نااہلوں کو جب عہدے اور منصب اور کرسیاں ملنے لگیں تو سمجھ جانا کہ اب قیامت. اور ایسے ڈریس اور مٹیریل جب مارکیٹ میں اتار دیے جائیں کہ جنہیں پہننے کے بعد عورتیں ننگی ہوں تو سمجھ جانا کہ قیامت ہائے ہائے. اور ایسے ہی عورتوں کے بارے میری بہنیں میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو پردے میں لپٹ کے آئی ہو، الحمدللہ فتنوں کے اس زمانے میں کم از کم اگر آپ پردے اور برقعے میں آئی ہیں تو یقیناً یا آپ کی غیرت ہے، یا آپ کی حیا ہے، شرم ہے، جو آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ پردے میں لپٹ کے، لیکن دوسروں کو تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ہے. صنفان من اہل النار لم ارہما. دو قسم کے جہنمیوں کو تو ابھی میں نے دیکھا نہیں. رجال معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس. کچھ لوگ ایسے ظالم ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، گائے کے دم کی طرح لوگوں کو مار رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، مظالم ڈھا رہے ہوں گے. اور دوسری قسم نساء کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات،
دوسروں پر ریجھنے والیاں، دوسروں کو رجھانے والیاں، دوسروں کی طرف مائل ہونے والیاں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، وہ اپنے سروں پہ بالوں کے ایسے گچھے اور جوڑے بنائیں گی خوبصورتی اور زینت کے لیے، جیسے بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں۔ ایک اونٹوں کی ایک قسم ہے جیسے کوہان ایک طرف کو مائل ہوتی، تو ایسے ہی وہ جوڑے بنا کے لٹکائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی دوری سے محسوس کی جائے گی۔ تو یہ لباس کی فحاشی اور عریانیت، بے حیائی، دن بدن یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ دن بدن لباس جو ہے عورتوں کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کپڑا کم ہوتا۔ مرد عورتوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو مرد زیادہ کپڑے پہنتے ہیں، مرد زیادہ ساتر کپڑے، بہت سے مغربی ممالک میں تو مردوں کے بدن پہ کپڑے پھل نظر آتے ہیں، لیکن عورتوں کے بدن پہ اللہ رحم فرمائے ایک چیتھڑا صرف ہوتا ہے، کپڑا کیا ہوتا ہے، چیتھڑا ہوتا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے، اور اب تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے وہ بھی چلا جائے گا، وہ بھی چھننے والا ہے، وہ غائب ہو جائے گا، اور پورا ٹوٹل 100% جو نیوڈ جس کو بولتے نیوڈ، وہ معاملہ آ جائے گا، بالکل ننگا پن۔